بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنجر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں 530 ہجری کی ایک مبارک صبح ایک نور پیدا ہوا۔ یہ تھے خواجہ معین الدین چشتی، جنہیں آگے چل کر دنیا غریب نواز کے نام سے جانیں گے۔ ان کا گھرانہ سیدھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑا تھا، دونوں طرف سے ماں اور باپ کے راستے۔ ان کی والدہ سیدہ بی بی ام الورا اور والد خواجہ غیث الدین رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہی نیک روح تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج بویا۔ لیکن یہ نور جب دنیا میں آیا تب سستان کے حالات سخت تھے۔ ترتاری قبیلے ہر طرف تباہی مچا رہا تھا۔ خواجہ غیث الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان کو لے کر نیشا پور چلے گئے، جہاں انہوں نے ایک باغ اور چکی خریدی۔ یہاں چھوٹی سی عمر میں غریب نواز نے زندگی کا پہلا سبق سیکھا، صبر اور شکر کا سبق۔ نور حق سے روشن ہوا ایک گھرانہ، دل میں بسی تھی محبت کا افسانہ۔ صبر و شکر کا رنگ چھایا زندگی پر، غریب نواز کا سفر تھا اب شروع ہر قدم پر۔ نیشا پور بھی ترتاریوں کے حملے سے نہیں بچا۔ جب غریب نواز 15 سال کے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ بھی پہلے ہی رب کے پاس چلی گئی تھی۔ یہ دکھ ان کے دل پر گہری چوٹ تھی، لیکن اللہ نے انہیں ایک نئی راہ دکھائی۔ ایک دن جب وہ اپنے باغ میں پیڑوں کو پانی دے رہے تھے، ایک بزرگ شیخ ابراہیم کندوزی ان کے پاس آئے۔ غریب نواز نے ان کا دل سے استقبال کیا، انہیں کرسی دی اور اپنے باغ کے تازے انگور پیش کیے۔ شیخ ابراہیم نے ان کی ادب اور محبت کو دیکھا اور ان کے دل میں ایک روشنی جاگی۔ انہوں نے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کا ایک حصہ خود کھائے اور باقی غریب نواز کو دیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ ٹکڑا کھایا، ان کے دل و دماغ پر ایک عجیب سی روشنی چھا گئی۔ وہ آنکھ بند کر کے زمین پر بیٹھ گئے۔ جب آنکھیں کھلی، شیخ ابراہیم جا چکے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک نئی دنیا بس گئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غریب نواز نے دنیا کی محبت چھوڑ دی۔ انہوں نے اپنا باغ، چکی، سب کچھ بیچ دیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ 1152 AD میں وہ بخارا چلے گئے، جہاں انہوں نے عالم دین سے علم حاصل کیا۔ قرآن اور حدیث کے ساتھ ان کا دل روشن ہو گیا۔ بخارا سے سمرقند اور پھر بغداد، ہر جگہ انہوں نے علم اور روحانیت کا سمندر پایا۔ بغداد کے راستے میں ہارون نام کے ایک قصبے میں غریب نواز کی ملاقات شیخ عثمان ہارونی سے ہوئی۔ یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے ان کی زندگی کو ایک نئی منزل دی۔ غریب نواز نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا اور اگلے 20 سال ان کے ساتھ رہے۔ بیعت کا واقعہ بھی ایک کرامت سے کم نہیں۔ شیخ عثمان نے انہیں پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کو کہا، پھر درود شریف 21 بار اور سبحان اللہ 60 بار پڑھنے کا حکم دیا۔ غریب نواز نے ہر بات دل سے مانی۔ شیخ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تمہیں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے ان کے بال تراشے، ایک کلا دی اور سورہ اخلاق 1000 بار پڑھنے کو کہا۔ ایک دن شیخ نے انہیں 24 گھنٹے کی مجاہدہ کرنے کو کہا۔ غریب نواز نے بنا کسی سوال کے یہ بھی کیا۔ جب شیخ نے پوچھا، تم کہاں تک دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، عرش مولا تک۔ دوسرے دن انہوں نے کہا، حجاب عظمت تک۔ اور جب شیخ نے اپنے 2 انگلیوں کے بیچ دیکھنے کو کہا تو غریب نواز نے کہا، میں 18,000 عالموں کو دیکھتا ہوں۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تمہارا کام مکمل ہوا۔ دل سے دل تک کا سفر شروع ہوا، نور حق کا ایک دریا ابھرا ہوا۔ شیخ کے ہاتھوں میں دیا بیعت جو تھا، غریب نواز کا ایک نیا سلسلہ ہوا۔ شیخ عثمان کے ساتھ سفر میں ایک بار وہ رے نام کے شہر پہنچے، جہاں آگ کے پجاری رہتے تھے۔ وہاں ایک بڑا آگ کا مندر تھا، جہاں دن رات لکڑیاں جلتی تھی۔ شیخ کے ایک مرید فخر الدین نے آگ کے پجاریوں سے کھانا بنانے کے لیے کوئلہ مانگا، لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہا، یہ ہمارا خدا ہے۔ شیخ عثمان خود مندر گئے۔ وہاں ایک بوڑھے آدمی مختار اپنے 7 سال کے بیٹے کے ساتھ بیٹھا تھا۔
شیخ نے ان سے کہا تم ایسے خدا کو کیوں پوجتے ہو جو ایک چلو پانی سے بھج سکتا ہے؟ کیوں نہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے یہ آگ بنائی؟ مختار غصے میں بولا آگ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمیں قیامت کے دن نہیں جلائے گا۔ شیخ نے کہا اگر یہ سچ ہے تو اپنے ہاتھ آگ میں ڈالو، اگر یہ تمہارا خدا ہے تو تمہیں نہیں جلائے گا۔ مختار نے کہا آگ کا فطرت ہے جلانا، میں ہاتھ کیسے ڈالوں؟ شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا آگ اللہ کی مخلوق ہے اور بنا اس کے حکم کے یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مختار کے بیٹے کو اٹھایا اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دیا، ساتھ ہی قرآن کی آیت پڑھی۔ سب دیکھتے رہ گئے۔ مختار چیخ اٹھا لیکن شیخ چپ رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود آگ میں چلے گئے اور جب باہر آئے تو مختار کا بیٹا ان کے ہاتھوں میں تھا، بالکل سلامت، بنا کسی جلن کے۔ یہ دیکھ کر مختار اور اس کے ساتھی آگ کی پوجا چھوڑ کر اسلام قبول کر لیے۔ شیخ نے وہاں 2 سال رکے، لوگوں کو اسلام سکھایا اور آگ کے مندر کی جگہ ایک مسجد بنائی۔ آگ کے پجاری حیران رہ گئے، نور حق سے دل ان کے بہہ گئے۔ شیخ کے قدموں میں جھک گیا جہان، اسلام کا علم لیے سب چل دیے یہاں۔ سفر میں شیخ عثمان اور غریب نواز تگرس ندی کے کنارے پہنچے۔ ندی کا پانی آفان مار رہا تھا اور کوئی پار کرنے کا راستہ نہیں تھا۔ غریب نواز کے دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی۔ شیخ نے ان کی حالت سمجھی اور کہا آنکھیں بند کرو۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو وہ ندی کے دوسرے کنارے پر تھے۔ شیخ نے کہا میں نے سورہ فاتحہ 5 بار پڑھی اور ندی پار ہو گئی۔ یہ کرامت نہیں بلکہ اللہ کے بندے کا یقین تھا جو ندیوں کو بھی راستہ دیتا ہے۔ غریب نواز نے اس سے سیکھا کہ جب دل میں اللہ کا نور ہو تو کوئی مشکل راہ نہیں روک سکتی۔ شیخ عثمان کے ساتھ غریب نواز نے کئی بار مکہ اور مدینہ کا سفر کیا۔ ایک بار مدینہ میں مسجد نبوی کے پاس وہ اپنے شیخ کے ساتھ کھڑے تھے۔ شیخ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرو۔ غریب نواز نے دل سے سلام پیش کیا اور انہیں ایک آواز سنائی دی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر۔ یہ سن کر شیخ نے کہا اب تمہاری تعلیم مکمل ہوئی۔ انہوں نے غریب نواز کو چشتیہ سلسلے کی خلافت دی اور ایک مبارک عصا، جوتیاں اور مسلح سونپا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلے کے ذریعے آیا تھا۔ ایک اور سفر میں مدینے میں غریب نواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا، یا معین الدین تم میرے دین کے مددگار ہو، ہندوستان جاؤ اور اجمیر میں حق کا نور پھیلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجمیر کا پتہ بتایا۔ یہ حکم ان کے دل میں آگ بن کر جلا اور انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ مدینہ کی گلیوں میں نور برس رہا تھا، حکم نبی نے دل کو ترسایا تھا، اجمیر کا راستہ دکھا دیا رسول نے۔ غریب نواز کا سفر اب رنگ لایا تھا۔ 1191 AD میں غریب نواز اپنے 40 مریدوں کے ساتھ ہندوستان پہنچے۔ لاہور میں انہوں نے داتا گنج بخش کی درگاہ پر 40 دن گزارے اور ان کی شان میں یہ شعر لکھے، گنج بخش ہے نور کا منظر، طریقت کی راہ کا ہے ایک ستارہ پیارا۔ دلی میں انہوں نے لوگوں کے دل جیتے، لوگ ان کی سادگی اور محبت سے کھینچے چلے آئے۔ کئی لوگ نے اسلام قبول کیا لیکن اجمیر میں انہیں سخت مخالف کا سامنا ہوا۔ راجہ پرتھوی راج چوہان کے سپاہیوں نے انہیں شہر کے باہر انا ساگر جھیل کے کنارے رہنے کو مجبور کیا۔ ایک دن جب ان کے مرید جھیل سے پانی اور مچھلیاں لے رہے تھے تو مندروں کے پجاریوں نے روک دیا۔ بات راجہ تک پہنچی اور سپاہی ان کے خلاف ہو گئے۔ غریب نواز نے دیکھا کہ لوگ غصے میں ہیں۔ انہوں نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور ان کے طرف پھینکی۔ وہ مٹی ایک طوفان بن گئی جس نے سب کے آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ لوگ ڈر کے
بھاگ گئے۔ راجا پتوی راج نے اپنے گرو اجے پال کو بلایا جو جادوگر تھا، دھوکہ کا ماہر تھا۔ اجے پال اپنے شاگردوں کے ساتھ غریب نواز کے پاس آیا۔ انہوں نے چکرس، تیز دھار والے گول چکر پھینکے جو ہر چیز کاٹ دیتی تھی، لیکن غریب نواز کے مریدوں کے گرد ایک دائرہ تھا جہاں یہ چکرا نہیں پہنچ سکا۔ ہر جادو واپس اجے پال کے لوگوں پر گیا۔ اجے پال حیران تھا۔ اس نے ایک آدمی بھیجا اور پوچھا، تم کون ہو؟ غریب نواز نے کہا، میں ایک انسان ہوں جو اللہ پر یقین رکھتا ہوں، جو سب کا محافظ ہے۔ ان کے یہ سادہ الفاظ اجے پال کے دل میں اتر گئے۔ اس نے اپنا جادو چھوڑ دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ پتوی راج واپس اپنے قلعے میں چلا گیا، لیکن غریب نواز کا نور اجمیر میں پھیلنے لگا۔ جادو کا طوفان بھی ہار گیا، نور حق کا عالم یہاں چلا گیا۔ دل سے دل تک بات تو گئی، اجمیر میں اسلام کی روشنی لائی۔ لوگوں کے دل جیتنے کے بعد غریب نواز شہر کے مرکز میں چلے گئے جہاں آج ان کی درگاہ ہے۔ 1192 میں شہاب الدین غوری نے پتوی راج کو ہرا دیا اور اجمیر مسلمان حکومت کے نیچے آیا۔ غوری نے غریب نواز سے ملاقات کی اور ان کی دعا مانگی۔ غریب نواز نے اپنی زندگی میں کئی شہروں کا سفر کیا، دلی، بغداد اور دوبارہ مکہ، مدینہ۔ ہر جگہ انہوں نے لوگوں کے دل میں اسلام کا نور جگایا۔ انہوں نے اپنے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دلی کا ذمہ دار بنایا اور پھر ایک سلسلہ چلا جو ہندوستان میں اسلام کا عالم بنا۔ 1194 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر غریب نواز نے نکاح کیا۔ ان کے 3 بچے ہوئے، 2 بیٹے خواجہ فخر الدین اور خواجہ حسام الدین، اور ایک بیٹی بی بی حفیظہ جمال۔ دوسرے نکاح سے ان کا ایک بیٹا خواجہ زین الدین پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی وہی تعلیم دی جو انہوں نے خود سیکھی، اللہ کی محبت اور انسانیت کی خدمت۔ 6 رجب 627 ہجری 21 میں 1230 AD کو غریب نواز کا وصال ہوا۔ ان کے چہرے پر ایک روشنی تھی اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کی پیشانی پر یہ الفاظ لکھے تھے، ھذا حبیب اللہ مطفی حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے جو اللہ کی محبت میں گزر گیا۔ آج ان کی درگاہ اجمیر میں ہر دل کے لیے ایک مزار ہے۔ ہر سال رجب میں ان کا عرس منا جاتا ہے جہاں لاکھوں لوگ ان کی محبت میں آتے ہیں۔ نور کا منظر ہے اجمیر کی زمین، نور کا منظر ہے اجمیر کی زمین، غریب نواز کا دل ہے یہاں کا نگہبان، محبت کا پیغام یہاں سے چلا، ہر دل میں اسلام کا رنگ یہاں سے ملا۔ غریب نواز نے لوگوں کو توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور انسانیت کا پیغام دیا۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی جیسے انیس الارواح، رسالہ موجودیہ اور کنز الاسلام۔ ان کی شاعری پرشیا میں آج بھی لوگوں کے دل چھوتی ہے۔ ان کا سلسلہ چشتیہ آج بھی زندہ ہے جس میں انہوں نے اپنے خلفاء کے ذریعے اسلام کا نور پھیلایا۔ ان کے 5 مشہور خلفاء خواجہ قطب الدین، بابا فرید، علاء الدین صابر، نظام الدین اولیاء اور نصیر الدین چراغ دہلوی نے ان کی مشن کو آگے بڑھایا۔ آج 2025 میں جب دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، غریب نواز کا پیغام وہی ہے، محبت، انسانیت اور اللہ پر یقین۔ ان کی زندگی ایک مثال ہے کہ ایک بندہ اپنے دل کے نور سے دنیا بدل سکتا ہے۔ یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو ہر دل کو جگا سکتا ہے۔ 2025 کا زمانہ ہے پر نور وہی ہے۔ غریب نواز کا پیغام دل سے دل تک جاتا ہے، محبت کا جادو اب بھی ہے باقی یہاں۔ اجمیر کی زمین سے پھر چلی ایک نئی داستان۔ دوستو، اگر اس واقعے نے تمہارے دل میں ایک روحانی چنگاری جگائی ہے، اگر تمہیں بھی اپنے رب کے قریب جانے کا راستہ دکھا ہے تو اس سفر کا حصہ بنو۔ کنز الایمان عظیم وائس کے ساتھ جڑ جاؤ اور اپنے دل کے دروازے کھولو۔ سبسکرائب کرو کیونکہ یہ چینل نہیں
ایک روحانی منزل ہے جہاں ہر واقعہ تمہیں اپنے رب کے اور قریب لے جائے گی۔ اپنے دوستوں کو بھی اس نور کا حصہ بنائیے اور اس سفر کو آگے بڑھائیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا صدقہ دے اور اپنے راستے پر چلائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔